حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا تو دل کی کیفیت عجیب ہو گئی. اپنے علاقے کے سردار ہیں، جاہو جلال ہیں، نوکر چاکر ہیں، ایک دفعہ نئے کپڑے پہنے، نیا لباس پہنا، ازار بند باندھا اور براجمان ہوئے اپنے نشست پر، تو کہنے لگے کیا مجھ سے زیادہ کوئی جاہو جلال والا ہے؟ کیا دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ ان کے نوکر چاکروں میں سے ایک نے کہا ہاں میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ اتنا امیر تو نہیں ہے لیکن دنیا اس کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنا سعادت سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا پتہ بتاؤ. اس نے کہا وہ مکہ کے اندر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مان لو. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کئی دنوں کی مسافت طے کر کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خوبصورت آواز کے اندر، وہ ایسی آواز جس آواز کو سننے کے لیے فرشتے بھی زمین پر اترا کرتے تھے، جس آواز کو سننے کے لیے یہ فلک اور زمین بھی تھم جایا کرتے تھے، ایسی آواز میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، جس آواز کو سننے کے لیے رات کو ابو جہل ابو لہب بھی چھپ چھپ کر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے. ایسی آواز میں میرے اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت انداز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دیکھتے ہیں کہ میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، چہرہ بھی خوبصورت، انداز بھی خوبصورت، آواز بھی خوبصورت، تلاوت بھی خوبصورت، انسان بھی خوبصورت. کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کے قدموں کے اندر آ جاتے ہیں، میرے نبی کو کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے اپنا دیوانہ بنا لو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. کچھ روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رہتے ہیں. یہ اپنے علاقے کے سردار ہیں، واپس جاتے ہیں. واپس جب جاتے ہیں علاقے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سردار آ رہا ہے، استقبال کے لیے باہر آ جاتے ہیں. بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد آ رہے ہیں، استقبال کے لیے باہر آتے ہیں. بیوی بھی استقبال کے لیے باہر آتی ہے، ماں استقبال کے لیے باہر آتی ہے، والد استقبال کے لیے باہر آتے ہیں. پوچھتے ہیں کہاں گیا تھا؟ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا تھا جو کہتے ہیں کہ تمہارے جو تمہارا باطل دین ہے اس کو چھوڑو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یا کامیاب کرے گا. تم اپنے معبودوں کو چھوڑو، تم ایک اللہ کے در پر آ جاؤ. مجھے اس کی باتوں نے بڑا مسحور کیا، مجھے ان کی باتوں میں بڑا لطف آیا، مجھے انہوں نے اپنا دیوانہ بنا لیا. میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا. سارے مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، علاقے والے مخالف ہو گئے، ماں تک مخالف ہوگی، باپ تک مخالف ہوگی. ماں نے کہا، باپ نے کہا چل شاباش ہمارے گھر سے نکل جا، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگتے ہیں. ایک گدھا کھڑا ہوتا ہے، اس پر سوار ہونے لگتے ہیں. والدہ نے جو پہننے کے لیے کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چادر تھی، وہ میری اپنی ملکیت کے اندر تھی، وہ میں نے پہنی اور سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے بعد اگلے سال جب غزوہ احد ہوتا ہے، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصعب بن عمیر جو اپنے علاقے کے سردار تھے، جن کو والدین نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے باہر نکال دیا تھا، جن کو اپنے علاقے والوں نے، جو ان کو اپنا سردار مانتے تھے، جو ان کو اپنا رہنما مانتے تھے، جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، انہوں نے باہر نکال دیا. میرے نبی نے غزوہ احد کا سپہ سالار حضرت مصعب بن عمیر کو بنا دیا. یہ کلمے نے کتنی بڑی عزت دے دی. پھر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی کمان سنبھالتے ہیں تو لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. تو وہی کپڑا تھا جو گھر سے لائے تھے اور کچھ نہیں تھا. جب ان کی شہادت ہوگی، شہداء کو دفنانے کا وقت ہو گیا تو سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اتنی بڑی قربانی، یہ قربانیوں والا دین ہے. اس میں آسائشیں تلاش مت کرو، اس میں آسانیاں تلاش مت کرو. کہتے ہیں کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، جو مرضی کرو، دین کے اندر سختی نہیں ہے. دین کا جیسے مرضی حلیہ بگاڑو، دین کے اندر سختی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے
لا اکراہ فی الدین، تلوار کے زور پر کسی کو ہم مسلمان نہیں کر سکتے، تلوار کے زور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو اور دین کا حلیہ بگاڑ دو اور کہو کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر دین کے جتنے قوانین ہیں سب کو ماننا لازم ہے، سب کے سانچے میں آنا ضروری ہے۔ میں عظمت صحابہ بیان فرما رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس وقت کی کوئی گھاس ہوتی تھی، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ پاؤں پر وہ گھاس ڈال دو۔ اس طرح یہ اپنے علاقے کا سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔